جہاں کہیں بھی دین کی باتیں سیکھنے کا موقع ملے ہم حاضر ہو کر کے سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود اگر وہاں وقت نہیں نکل پا رہا ہے تو کم سے کم جمعہ میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہم مسجد پہنچ جائیں تاکہ اس مختصر سے وقت میں دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں۔ ہم جس مبارک مہینے میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں، زندہ ہے، زندگی گزار رہے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ انہی بابرکت مہینوں میں سے ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ صحیح حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند کے۔ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند کے۔ اس میں پہلا نام ہے مشرک، جو کسی بھی جہت سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا، جو مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، کینہ پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ بعض روایتیں بیان کرتی ہے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان میں شب بیداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور اپنے متعلقین کی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی میں انہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ نہایت واضح دین ہے، کہیں اشکال نہیں، کہیں پیچیدگی نہیں، کہیں توڑ موڑ نہیں ہے، نہایت واضح دین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے تابعین اور ان کے بعد دیگر دین کے خادموں کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچایا نہایت واضح اور کلیئر ہے۔ چند روز پہلے ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15ویں شعبان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں، اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اپنے من کی باتیں آتی ہیں تو بہت اچھا قبول کرنے میں لگتا ہے، اور جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں، مخالف لوگ ہیں، ان کی باتیں آ رہی ہے تو فوراً ایک لفظ آتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف کس بنیاد پہ حدیث ہو جاتی ہے، کس بنیاد پہ حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے، کون سی حدیثیں مقبول ہوتی ہیں، کون سی حدیثیں غیر مقبول کہلاتی ہیں، کون سی حدیثیں مرسل کہلاتی ہے، کون سی حدیثیں مقطوع کہلاتی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ پوچھ لیجئے بھائی کس کی بنیاد پہ یہ حدیث ضعیف ہے، ذرا ہمیں بتا دو، تو ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی ہے، اس کے راوی کثیر بن مرہ ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے لوگوں میں کینہ ڈال کر نفرت پیدا کرنے والوں کے۔ راوی ہے کثیر بن مرہ، حدیث کی کتاب کا نام ہے شعب الایمان، جسے امام بیہقی نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو صحیح کس نے قرار دیا ہے؟ شیخ البانی نے۔ شیخ البانی لکھتے ہیں صحیحن، یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری کتاب ستہ کی بڑی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ، اس میں روایت موجود ہے۔ راوی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑے صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اپنی رحمت کے ذریعے نزول فرماتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، بقیہ سارے انسانوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث
صحیح ابن ماجہ، روایت کرنے والے ابو موسیٰ اشعری، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے البانی، شیخ البانی نے۔ حدیث حسن حدیث مقبول کو کہا جاتا ہے، حدیث حسن حدیث مقبول کو کہا جاتا ہے جس حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے، کہ کسی بھی عمل کو فرض قرار دینے کے لیے یا واجب قرار دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہم کہیں کہ اسلام میں یہ ٹوپی پہننا فرض ہے، ہم نے یہ ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہم کہیں کہ اسلام میں یہ ٹوپی پہننا فرض ہے، تو اس کا ثبوت ڈائریکٹ قرآن میں ہونا چاہیے یا صحیح حدیث میں ہونا چاہیے کم سے کم۔ کسی بھی عمل کو فرض اور واجب قرار دینے کے لیے قرآن میں صراحت کے ساتھ یا کم سے کم احادیث صحیحہ میں اس کا واضح طور پہ حکم ہونا چاہیے، تب وہ چیز فرض قرار پائے گی۔ اسی طریقے سے کسی عمل کے حرام ہونے کے لیے اور امت پہ پابندی لگانے کے لیے کہ یہ عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں، اسلام میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں اور صحیح حدیث میں صراحت موجود ہونی چاہیے۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ ٹوپی لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو بھائی دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اس طرح کی ٹوپی لگانا حرام ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ طرح کی ٹوپی لگانا حرام ہے، سنت میں ہے، تو احادیث صحیحہ میں ہمیں دکھائیے کہ کہاں پہ حرام ہے۔ بات ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم آپ کو ایک حدیث سنا رہے ہیں، لیکن ہمارا کیریکٹر ایسا ہے کہ کبھی ہم سچ بول دیتے ہیں اور کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یا ہم اکثر تو سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ کیریکٹر لوگوں میں واضح ہے کہ بھائی یہ صاحب ہے، یہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو جس بات کو ہم حدیث رسول کہہ کر کے سنا رہے ہیں، کیسے اعتماد کیا جائے کہ یہ یعنی صحیح ہی بول رہے ہوں گے؟ ممکن ہے رسول اللہ کے طرف منسوب کر کے اپنی باتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں حدیث کہہ دیا ہو، یہ بھی جھوٹ ہو، یہ امکان ہے۔ اگر ایسا شخص کسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس بیان کرنے والے کی وجہ سے حدیث ضعیف کہلاتی ہے، نفس الامر میں حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے تو ضعیف کہاں ہے؟ وہ تو صحیح ہے۔ ثابت ہو جائے کسی بھی اینگل سے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ ضعیف کہاں رہی؟ وہ تو صحیح ہے۔ ثابت نہیں ہو پاتی ہے ہماری وجہ سے کہ ہم اکثر تو سچ بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سچ میں جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو جس بات کو ہم حدیث کہہ کے سنا رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ ہم سچ بھی بول رہے ہو؟ امکان پا گیا نا، شک پیدا ہو گیا۔ تو راوی کے اندر اس کے اپنے کیریکٹر کی بنیاد پہ جو شک پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو وہ باتیں آگے بڑھاتا ہے، اس بنیاد پہ حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ حدیث نفس الامر میں ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ حدیث اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بات یقیناً رسول اللہ نے کہی ہے تو وہ ہمارے لیے ایسے ہی عمل کرنے کے لیے جس طرح قرآن عمل کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ ضعیف فوراً زبان پہ رٹے ہوئے ہیں ضعیف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کس راوی کی بنیاد پہ ضعیف ہے، کس کتاب میں ہے، کس راوی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ پوچھئے۔ دوسری چیز، امت کا جو توارث چلا آ رہا ہے بلا اختلاف مسلک و مشرب، بلا اختلاف مسلک و مشرب، امت کا جو توارث چلا آ رہا ہے وہ توارث غلط نہیں ہوتا، وہ توارث غلط نہیں ہوتا ہے۔ اور تمام عالم اسلام میں بلا تفریق مسلک و مشرب یہ توارث چلا آ رہا ہے کہ 15ویں شعبان میں خصوصی طور پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ قبرستان میں حاضر ہو کر کے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ توارث چلا آ رہا ہے، اس توارث کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے شعبان کے متعلق سے جو روایتیں آپ کو سنائی، یہ صحیح حدیث، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کثیر بن مرہ کی روایت، امام بیہقی نے شعب الایمان میں کثیر بن مرہ سے روایت کی ہے، صحیح ابن ماجہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اب سنیے کہ اس حدیث کی روایت کن کن لوگوں نے کی ہے، اس طرح کی حدیثوں کی کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مسلمانوں کے درمیان کینہ نفرت پیدا کر کے ایک دوسرے سے لڑانے والوں کے۔ بعض روایتوں میں والدین کی نافرمان کا ذکر ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، بقیہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کو کن کن لوگوں نے روایت کیا ہے، راویوں کے صرف نام سنا دیتے ہیں۔ اس طرح کی حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
وہ روایت کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح کی روایت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت عوف بن مالک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی ہے، اور کثیر بن مرہ جیسی شخصیات ہیں جو اس طرح کی روایتیں بیان کرتی ہے کہ 15 شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہیں اور مسلمانوں کے درمیان کینہ نفرت پیدا کر کے دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، ان کی مزاج پرسی نہیں کرتے ہیں، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے جو توارث ہمارے مشائخ سے قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، صحابہ کے عمل کے ذریعے، تابعین کے عمل کے ذریعے اور علماء ربانیین کے عمل کے ذریعے ہم تک جو پہنچا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا پابند ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روایت رہی ہے تمام یعنی ابتداء اسلام سے لے کر کے اب تک کہ 15 شعبان میں لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں۔ خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جایا کرتے تھے، یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان میں جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ جایا کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، ہم لوگوں کی عمر کا یا ہم سے چھوٹی یا ہم سے تھوڑی سی آگے پیچھے 25 سے لے کر کے 35-40 کے ایج کی جو عمر ہے، 20 سے 40 کے بیچ کی، یہ رات عبادت کے لیے، بخشش کے لیے ہمیں عنایت فرمائی گئی ہے خصوصی طور پہ۔ تو اس میں ہم وہی کام کریں جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کے اعتبار سے مہذب کام ہو۔ بائک جلا کر کے لوگ ادھم مچھیاں کرتے ہیں رات میں، ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ بے طرح کی لائٹنگ کرتے ہیں، ڈس لائٹ لگا کر کے، اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے۔ ایسا شائستہ مہذب چیز آپ سماج کو دے کہ سماج کا اٹریکشن آپ کی طرف ہو، آپ سے نفرت سماج پہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے توارث پہ ثابت قدم رکھے، جو اسلامی روایت صحیح حدیثوں سے ہم تک پہنچی، اور امت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔